نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عمل بتلایا، اور وہ عمل تھا صلاۃ التسبیح کی نماز کا۔ فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ روزانہ یہ عمل کر لیا جائے، اگر روزانہ نہ کیا جائے تو ہفتے میں ایک بار، اور ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، اور مہینے میں ایک بار نہیں تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ، اور سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی بھر ایک مرتبہ تو ضرور وہ عمل کر لیا ہی جائے، کر ہی لیا جائے۔ پھر فرمایا یہ عمل ہے صلاۃ التسبیح کا، اور صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے ساتھ 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعتیں مکمل کریں، کہ 2 رکعت پڑھ لی اور سلام پھیر دیا، اور پھر دوبارہ نیت باندھ کر اگلی 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح کا پڑھنا۔ اب جب وہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت باندھ کر سبحانک اللہم نماز کے طرح ثنا پڑھ کر، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، اور سورۃ الکافرون پڑھ لے۔ ویسے کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد تیسرے کلمے کو پڑھے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہے۔ اور اگر اس سے آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا، ورنہ یہاں تک پڑھ لیا جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تو 25 مرتبہ۔ ایک آسان طریقہ یہ بتلا رہا ہوں، دوسرا طریقہ پھر بتلاؤں گا۔ 25 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اس کے بعد یہ تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے قیام میں، پھر جب قیام سے سجدے میں جائے تو سجدے کی تسبیحات پڑھ کر، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، پھر 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرا سجدہ کرے تو سجدے کی تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ آپ کی 75 مرتبہ ہو چکی، یہ تیسرا کلمہ 75 مرتبہ ہو چکا۔ تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑے ہو جانا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمد سے شروع کر جس طرح نماز میں کرتے ہیں، تو دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 25 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اور پھر اسی طرح رکوع میں 10 تسبیح پڑھ کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پڑھ کر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کر 10 مرتبہ۔ تو اسی طرح پھر وہ تشہد میں بیٹھے گا، تشہد پڑھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے گا، یا پھر سلام پھیر لے گا۔ تو اگر 4 رکعتوں کی نیت باندھی ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ
اور تیسرے رکعت میں سورۃ الفلق ملائے اور بالکل وہی طریقہ سارا. پھر چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس پڑھیں اور پھر وہی طریقہ سارا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز شروع کریں ثنا سے اور الحمد سے، اور صورتیں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں اور سورۃ الکافرون پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں. 15 مرتبہ، 25 مرتبہ نہیں بلکہ 15 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد سورۃ 15 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا. پھر اسی طرح پر رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں جا کر، سجدے سے اٹھ کر پھر سجدے میں جا کر ہر موقع پر 10 مرتبہ پڑھنا. جب دوسرا سجدہ کرے گا تو دوسرا سجدہ کر کر جب وہ اٹھے گا تو اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ جائے گا اور اس میں 10 مرتبہ پھر پڑھے گا. آپ نے شروع میں 15 مرتبہ پڑھی تھی سورت ملانے کے بعد، تو اس لیے 10 مرتبہ رہ گئی تھی. 25 مرتبہ پہلے طریقے میں پڑھی تھی تو اب 15 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو 10 مرتبہ جو رہ چکی ہے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب وہ 10 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر آپ سیدھا قیام میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اسی طرح پر دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھ کر اسی طرح پر آپ نے 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اور رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے قیام میں کھڑے ہوئے بغیر، کیونکہ تشہد ہے دوسری رکوع میں دوسری رکعت میں، تو تشہد سے پہلے آپ 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد تشہد پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اسی طریقے کے مطابق یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. بہتر ہے کہ ہر جمعے کے دن اس کو پڑھا جائے. تہجد کی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے اور اشراق کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، چاشت کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اوابین کے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. مغرب کی نماز میں اوابین کے نوافل پڑھ لینے کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھ لی جائے، یا عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ تسبیح پڑھ لی جائے. جب آپ کو موقع ملے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 اوقات کے: ایک عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، دوسرا فجر کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، تیسرا جب نصف النہار ہو، دن کا نصف ہو، اس وقت بھی جو 12 بج کر کچھ ٹائم اوپر جتنا جو بھی ٹائم ہے آپ کیلنڈر میں دیکھ سکتے ہیں، نصف النہار لکھا ہوتا ہے کہ آج کتنے وقت پر شروع ہو رہا ہے. تو جس طرح آپ اشراق کی نماز کے لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے 15 منٹ بعد اشراق کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی طرح جب نصف النہار ہو تو 15 منٹ گزرنے کے بعد آپ جو ہے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی اذان دے سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اور وقت ہے صلاۃ تسبیح کا کہ ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور قضا نمازوں کے بارے میں اگر کسی کے قضا نماز رہتی ہے، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی وہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے، عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی وہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کے علاوہ نفلی جو ہے عبادات وہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ سنتیں بھی سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ بعد فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ سکتا ہے. سنتیں موقدہ ہیں، بہت زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی، یہاں تک کہ فرض کے قریب اس کی تاکید ہے. حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اس لیے فجر کی سنتوں کسی بھی صورت میں چھوڑنی نہیں چاہیے. یہاں تک علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ تشہد مجھے امام صاحب کے ساتھ مل جائے گا تب بھی آپ فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میری سنتیں پڑھ لینے کے بعد سنتیں شروع کروں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو پھر آپ سنتیں نہ پڑھیں، آپ جماعت میں شریک ہو جائیں. اور اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے تشہد مل جائے گا تو آپ فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.